ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، عید قربان کا موقع ہے۔ قربانی صرف جانور کے گلے پر چھری چلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے اور اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ قربانی کے مقاصد میں سے ایک عظیم الشان مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کو بلند کیا جائے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ رب العزت نے خود قربانی کا مقصد بیان کیا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے، اور اس قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انہیں پالتو چپائے عطا کیے ہیں، پالتو جانور عطا کیے ہیں، ان پر اللہ رب العزت کا نام بلند کریں، اللہ کا نام ذکر کریں۔ مشرک لوگ اپنے جانور غیر اللہ کے ناموں پر ذبح کرتے تھے، کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز چڑھاوے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے، اہل توحید کے لیے، مسلمانوں کے لیے قربانی کا امر رکھا ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو لٹا کر ان کے اوپر اللہ رب العزت کا نام بلند کریں، اللہ کا نام پکاریں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اپنے جانور ذبح کریں، اور اس بات کا ثبوت دیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری قربانی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے۔ تو قربانی کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد اللہ رب العزت کی توحید کا پرچار ہے کہ ایک مسلمان، اس کی عبادت، اس کی نظر و نیاز، اس کے لیے مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد عطا کرنے والا، اس کے مسئلے حل کرنے والا، مشکل میں اس کے معاملات کو صحیح کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اسی طرح قربانی کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے، جس طرح دیگر عبادات کا اللہ نے مقصد بیان کیا ہے، روزہ بندے پر فرض کیا اور اس کا مقصد بیان کیا، لعلکم تتقون، تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہاری اصلاح ہو جائے، تمہارے معاملات درست ہو جائیں۔ قربانی کا عمل بھی حقیقت میں اللہ رب العزت نے اسی مقصد کے لیے رکھا ہے۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قربانی کے جانور تم ذبح کرتے ہو، ان کے گلوں پر چھری چلاتے ہو، اللہ احکم الحاکمین کو تمہارے ان قربانیوں کے گوشت
یا اس کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ رب العزت تک پہنچنے والی چیز تمہارا تقویٰ ہے۔ قربانی کر کے تمہارے اندر اصلاح کتنی ہوئی ہے، تم ٹھیک کتنے ہوئے ہو، تمہارے معاملات درست کتنے ہوئے، تم کتنے اللہ سے ڈرنے والے بن گئے، متقی کتنے بنے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ احکم الحاکمین تمہاری شکلیں، صورتیں، لباس نہیں دیکھتے، اللہ احکم الحاکمین تمہارے دلوں کا تقویٰ چیک کرتے ہیں کہ تم متقی کتنے ہو، پرہیزگار کتنے ہو، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف کتنا ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے قربانی کا امر رکھا ہے۔ آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، اللہ نے واقعہ بیان کیا، اس قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی۔ جس کی قبول ہوئی کیا کہنے لگا؟ انما يتقبل اللہ من المتقین، قربانی ان کی قبول ہوتی ہے جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اپنی اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں۔ قربانی ان کے اوپر ایک اثر چھوڑتی ہے، اللہ ان کی قبول کرتا ہے۔ تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ سے ڈرنا، معاملات کی اصلاح، اللہ کی بندگی، عبادت، اللہ کی توحید کے بعد یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے، اسلام کا دعویٰ کرنے والے، اسلام سے کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صرف نام کے مسلمان، عقیدہ توحید کے بعد، اس عقیدے کو ماننے کے بعد کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، میرا مسئلے حل کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اس عقیدے کے بعد سب سے بنیادی چیز دین اسلام کے اندر نماز کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کیا، فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ جو بندہ اس نماز پہ محافظت کرے گا، اس کے اوپر پہرہ داری کرے گا، روٹین کے ساتھ نماز پڑھے گا، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے گا، یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، دلیل ہوگی، اور کل قیامت والے دن نجات کا ذریعہ بنے گی۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاتٌ۔ جو نماز نہیں پڑھتا، اس کے اوپر محافظت نہیں کرتا، نماز کا خیال نہیں رکھتا، نماز نہ اس کے لیے کوئی نور ہوگا، نہ کوئی دلیل ہوگی، اور نہ ہی اس کے لیے قیامت والے دن نجات ممکن ہوگی۔ وَكَانَ یوم القیامہ ما قارون و حامان و ابی بن خلف۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ایسا بندہ مسلمانوں کی صف میں سے نہیں اٹھایا جائے گا، ایسا بندہ قارون، حامان، ابی بن خلف، فرعون، ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ دنیا میں نماز ایک نور اور دلیل ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ اللہ نے صحابہ کی نشانی بیان کی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ نبی کے صحابہ، ان کی نشانیاں ان کے چہروں میں موجود ہیں سجدوں کی وجہ سے، نمازیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نور دیا ہے، اس نور کی وجہ سے یہ پہچانے جاتے ہیں یہ کوئی اللہ والے لوگ ہیں۔ اللہ والے لوگوں کی پہچان، نیک لوگوں کی، متقی لوگوں کی، پرہیزگار لوگوں کی پہچان کیا بیان کی؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ سجدوں کے نشان کی وجہ سے اپنے چہروں کے ساتھ، اپنی پیشانیوں کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں، ایمان والے لوگ۔ بلکہ قیامت کا دن ہوگا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں امت کے لوگوں کو پانی پلاؤں گا۔ صحابہ کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہاں تو ساری امتیں جمع ہوں گی، آپ کیسے پہچانیں گے یہ میرا امتی ہے، میں نے اس کو پانی پلانا ہے؟ قربان جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر میرے امتیوں کی ایک نشانی ہوگی، ایک علامت ہوگی، اس نشانی اور علامت کو دیکھ کر مجھے پتا چل جائے گا یہ میرا امتی ہے، میں نے اس کو پانی پلانا ہے۔ اور وہ علامت اور نشانی کیا بیان کی؟ فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضوء۔ قیامت والے دن میری امت کے لوگ اس طرح آئیں گے کہ وضو کرنے کی وجہ سے ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، مجھے پتا چل جائے گا یہ میرا امتی ہے، میں نے پانی پلانا ہے۔ جو بندہ وضو کرتا نہیں، نماز پڑھتا نہیں، دل میں جتنے مرضی خیال لے کر، امیدیں لے کر بیٹھ جائے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں مجھے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا، پانی نصیب ہونا تو دور کی بات،
پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی اس بندے کے اوپر کوئی نشانی نہیں ہوگی، پہچانا نہیں جائے گا، فرق کوئی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کس مذہب کے ساتھ، کس قوم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا۔ شیطان نے دھوکہ دے دیا، کوئی نہیں، آخر کار سب نے جنت میں چلے جانا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں اور جہنمیوں کا فیصلہ کر لے گا، اللہ کی رحمت جوش مارے گی، اللہ فرشتوں کو کہے گا کہ ہر وہ بندہ جو شرک نہیں کرتا تھا میرے ساتھ، کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، ہر وہ بندہ جو شرک نہیں کرتا تھا اس کو نکال کر جہنم سے جنت میں لے آؤ۔ فرشتے کس بات کے ساتھ پہچانیں گے؟ فرمایا کہ جہنم کے اندر وہ لوگ جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے، الا اثر السجود، سجدوں کے نشانات کے علاوہ، سجدے والی جگہوں کو آگ نہیں کھائے گی۔ وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں، توحید والے ہیں، ان کی علامت اور نشانی، اور آخر میں جن کو جنت ملنی ہے، جو آخر میں جنت جہنم سے نکالے جانے والے لوگ ہیں، وہ بھی کم سے کم کیا ہوں گے؟ نمازی ہوں گے۔ فرمایا جہنم میں جل کر کوئلہ بن جائیں گے، سجدے والے اعضاء کو آگ نہیں چھوئے گی۔ فَيَعْرِفُونَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ بِأَثَرِ السُّجُودِ، فرشتے ان کو جہنم کی آگ میں سجدوں کے نشان سے پہچانیں گے، ہاں یہ ہے کلمہ پڑھنے والے، یہ ہے توحید والے، یہ ہے شرک سے بچنے والے، ان کے اوپر نشانی موجود ہے، نماز پڑھتے تھے، سجدے والے اعضاء کو آگ نے نہیں چھوا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، قربانی کا تذکرہ بہت ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہاں پر ٹھہرایا، ایک بے آباد جگہ پر، کوئی انسان نہیں، آبادی نہیں، مقصد کیا بیان کیا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ اس جگہ پر ٹھہرایا ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن میرا ان کو یہاں پر ٹھہرانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ یہ نمازی بن جائے۔ ابراہیم کی سیرت ہے اپنی اولاد کی نماز کے اوپر فکر کرنا، اللہ نمازی بن جائے، کچھ دنیا کا فائدہ حاصل ہو نہ ہو، نمازی بن جائے۔ قربانی کا عمل ہم کرتے ہیں، قرآن اٹھا کر دیکھیں، جہاں اللہ نے قربانی کا ذکر کیا ہے پہلے نماز کا ذکر کیا ہے، قل ان صلاتی و نسکی، پہلے نماز پھر قربانی، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، قربانی کر۔ نماز پڑھنی نہیں، قربانی لاکھوں کے جانور کی لے کر کر لے، یہ بات پلے باندھ لے، اس قربانی کا اس کو ذرا برابر فائدہ نہیں ہوگا، دنیاوی لحاظ سے فائدہ ہو جائے گا، گوشت کھانے کے لیے مل جائے گا، جو اللہ نے مقصد بیان کیا ہے۔ اللہ متقین کی قبول کرتا ہے، نماز کے بغیر بندہ متقی نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے کی قربانی قبول نہیں کرے گا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ صبح فجر گزر گئی، قربانی کا عمل کرتے کرتے ظہر گزر گئی، پانچوں نمازوں کی فکر کوئی نہیں، قربانی کا جانور مہنگا ہو، لاکھوں کا جانور لے کر ذبح کر لے، ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، دنیا میں گوشت مل سکتا ہے، لوگ کہہ دیں گے کہ بڑا اچھا، بڑا جانور کیا ہے، بڑا ماشاءاللہ صدقہ کیا ہے اس نے، ساری باتیں ہو جائیں گی، لیکن جو مقصد اللہ نے بیان کیا ہے، جس مقصد کے لیے قربانی کی جانی چاہیے، اس معیار پر یہ قربانی پوری نہیں آئے گی، اللہ ایسی قربانی قبول نہیں کرتا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی تب قبول ہوگی جب تقویٰ آئے گا، تقویٰ تب آئے گا جب اللہ کی عبادت ہوگی، عبادت میں سب سے اہم کام نماز کا ہے۔ قربانی کے مقاصد میں سے ایک مقصد احسار بھی ہے، دوسروں کا خیال رکھنا، یہ قربانی ہمیں یہ جذبہ دیتی ہے احساس کا۔ مسلمان اس وقت ذلت اور پستی کا شکار ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان مظلوم ہیں، اس کی کئی ساری وجوہات ہیں، دین سے دوری، اسلام سے دوری، جہاد سے دوری، اور ایک بڑی وجہ خود غرضی بھی ہے، اپنی اپنی فکر۔ تو قربانی ہمیں اس بات کا بھی درس دیتی ہے احساس کا، دوسروں کے احساس کا۔ قربانی کرو، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، احساس پیدا کرتی ہے قربانی اپنے ماننے والوں کے اندر۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں قربانی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے، جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے قربانی رکھی ہے اس مقصد کو پورا کرنا چاہیے، یہ مقصد پورا ہوگا، یہ قربانیاں ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا سے پہلے ایک اعلان ہے، آپ بھائی جانتے ہیں جامعہ عبداللہ بن مبارک پاک وطن نگینہ چوک کے پاس، یہاں پر 600 سے زائد طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں۔ جگہ کی قلت تھی تو ہم نے ساتھ، بلکہ بہت سارے طلباء طالبات وہ تھے جو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے، لیکن ہم جگہ کی قلت کی وجہ سے انہیں داخلہ دینے سے قاصر ہیں، تو ساتھ ہم نے ایک 4-5
مرلے کا ایک مکان خریدا ہے 1.5 کروڑ روپے کے اندر، تو پیسے اس کے ہم نے ادا کر دیے ہیں، لیکن ادھار پکڑ کے 80 لاکھ روپے ابھی ہم نے اس کا ادا کرنا باقی ہے۔ تو وہ آپ بھائیوں کے تعاون سے ممکن ہے۔ قربانی کے عید کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دیگر واعظ و نصیحت کرتے تھے، صدقے کی بھی ترغیب دیتے تھے، یہ بھی سنت ہے۔ قربانی کے موقع پر صدقہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ دیا، آپ کو سمجھ آئی کہ عورتوں تک بات نہیں پہنچی، انہوں نے میری آواز نہیں سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس علیحدہ گئے اور انہیں واعظ و نصیحت کی اور ساتھ صدقے کی ترغیب دی۔ فرمایا تصدقنا ولو بحلیکن، عورتوں صدقہ کرو چاہے تمہیں اپنے زیور ہی صدقہ کرنے پڑ رہے ہیں، زیوروں کو بھی خرچ کر کے صدقہ کر لو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو صدقے کی پھر حدیث میں آتا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کپڑا پکڑ کے کھڑے تھے اور عورتیں کوئی اپنی بالیاں اتار کے دے رہی تھیں اور کوئی اپنی انگوٹھیاں اتار کر اس کپڑے میں ڈال رہی تھیں۔ تو یہ قربانی کے موقع پر، عید کے موقع پر صدقہ کرنا اور صدقے کی ترغیب دینا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو بھائی کھڑے ہیں، تو جامعہ کے حوالے سے اگر کسی بھائی نے کوئی خاص بڑی اماؤنٹ کا اعلان کرنا ہے ترغیب کے لیے تو وہ سب کے سامنے بھی کر سکتا ہے، ورنہ سب بھائی اور بہنیں خصوصی طور پر جامعہ کے لیے اپنے مال کو شامل کریں، اس قرض کو اتارنے میں ہمارا تعاون کریں۔ اسی طرح باہر بھائی کھڑے ہوں گے گیٹ سے باہر فلسطین کے حوالے سے، اس کے لیے بھی جماعت اللہ کے فضل سے بھرپور وہاں پر قربانیوں کا بھی اس دفعہ اہتمام کیا ہے، دیگر وہاں پر معاملات جماعت کر رہی ہے۔ تو بھائی فلسطین کے حوالے سے بھی تعاون کر کے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان، اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الجہاد والمجاہدین، اللهم اذل الشرک والمشرکین، اللهم اهلك الظالمین بالظالمین ونجِ المسلمین من بینهم سالمین غانمین یا رب العالمین، اللهم انصر اخواننا المجاہدین فی فلسطین فی کشمیر وفی کل مکان، اللهم احفظ پاکستان، اللهم من اراد بوطننا پاکستان بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا كثيرا، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا ومرضنا ومرض المسلمين، اللهم اشفنا ومرضنا ومرض المسلمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي.